صبح صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ کچھ لوگ چھینکنا شروع کر دیتے ہیں، سر یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کچھ لوگوں کی بڑی یہ کامن کمپلین یا شکایت ہوتی ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی 10 20 اور ایون 50 100 چھینکیں اکٹھی آ جاتی ہیں، اور لوگ ظاہر ہے اس چھینکوں کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، اور جب چھینکیں آتی ہیں تو لامحالہ ناک سے پھر ریشہ یا پانی بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جی سب سے کامن اس کی جو وجہ ہے اس کو ہم الرجک رینائٹس کہتے ہیں یا ناک کی الرجی کہتے ہیں، اور ناک کی الرجی کی بہت زیادہ وجوہات ہیں، اور سب سے زیادہ مین وجہ جو ناک کی الرجی ہوتی ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ فیملیز میں رن کرتی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ دونوں کو الرجی ہے تو آپ کے بچوں میں الرجی ہونے کے چانسز 40% سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح آپ کے گرینڈ پیرنٹس میں الرجی ہے تو بھی آپ کے بچوں میں وہ ٹرانسمٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، یعنی کہ یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے؟ جی بالکل، ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو ٹرانسفر ہے وہ جینیٹک اس میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کو کچھ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جو الرجی کسی میں اگر ہے تو اس کو کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ ان ایکسٹرنل فیکٹرز میں اگر آج کل کے دور میں دیکھیں تو یہ سموگ اور انوائرمنٹل پولوشن ہے جس کا بہت زیادہ رول ہے۔ دیکھیں ہم سب لوگ اس فضا میں سانس لے رہے ہیں، ایک شخص جس کو الرجی ہے وہ اسی فضا میں جب سانس لیتا ہے تو الرجن نوز کے اندر ٹریپ ہوتا ہے، وہ الرجن نیزل میوکوزا سے بلڈ سٹریم میں داخل ہوتا ہے، اور اس کا ایک پورا سائیکل ہے، وہ طے کرنے کے بعد یہ سارے ہارمونز ریلیز کرتا ہے جس سے چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، اور چھینکوں کے ساتھ زکام شروع ہو جاتا ہے اور ناک سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا اس کی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کیا کیا ہیں؟ دیکھیں جب اس کی سب سے جو احتیاطی تدابیر ہیں نا وہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بتا دی کہ ہم 5 وقت نماز کا وضو کریں، اور نماز کے وضو کا اہتمام کرتے ہوئے ناک کو اچھی طرح پانی سے واش کریں تو ہم موسٹ آف دی الرجنز کو واش کر دیتے ہیں، اور ان سے ہماری الرجی بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہے۔ میں عام طور پہ کلینک میں آنے والے مریضوں سے جو الرجی کے ساتھ آتے ہیں تو پوچھتا ہوں کہ جی نماز آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ پہلے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب سے تو ہم چیک کرانے آئے تھے اور انہوں نے کیا پوچھ لیا۔ تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ جی آپ جتنی دفعہ بھی نماز کا وضو کریں تو اگر اس کو سیلائن واٹر سے یا نمک والے پانی سے واش کر لیں تو اس الرجی کے کم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس سے بہت اچھا کنٹرول مل جاتا ہے۔ سر اور سر جن میں جو بچے یعنی کہ جن میں یہ زیادہ ہوتا ہے، کیا اس کی اگر یہ بار بار دھونے سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تو کیا کوئی اس کی کوئی میڈیسن بھی ہے سر؟ جی بالکل جی، یہ تو ایک احتیاطی تدابیر ہے کہ جو ایک بیسک پیشنٹس کو بتائی جاتی ہے، اس کے بعد ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں بچوں میں اور بڑوں میں ٹریٹمنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ بچوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیرائڈ نیزل سپرے اوائڈ کرتے ہیں، اور اینٹی الرجنز ڈیفرنٹ سیرپ اور ٹیبلٹس کی صورت میں جو آتے ہیں وہ یوز کراتے ہیں، اور جن سے کنٹرول ہوتی ہے۔ اور جتنا اچھا بچہ کنٹرول کرے گا اتنا الرجی کے بڑھنے کے چانسز کم ہوں گے، جبکہ بڑوں میں جو یوزلی بڑے پریزنٹ کرتے ہیں الرجی کے ساتھ ان میں کچھ سپرے دیتے ہیں ناک میں استعمال کرنے کے لیے، تو اس سے الرجی الحمدللہ کنٹرولیبل ڈیزیز ہے۔ ایسے ہی سمجھیں جیسے ہم شوگر اور بلڈ پریشر کو دوائی دے کے کنٹرول کر سکتے ہیں، الرجی کو بھی احتیاط اور دوائی سے مکمل کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سر بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔